السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے چوتھی قسط ہے۔ پہلی 3 قسطوں میں رمضان کے متعلق رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا گیا، اسی کے ساتھ اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ رمضان مبارک کے اندر تراویح پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے۔ ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی کتنی بڑی نعمتوں سے نوازتے ہیں تراویح کے، جو 10 یا 12 سیکنڈ کے اندر گزر جاتا ہے۔ اور تیسری قسط کے اندر ذکر کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر کیا کیا کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب ناظرین، یہ چوتھی قسط ہے رمضان المبارک سے متعلق۔ رمضان المبارک میں ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے، اس کے تعلق سے ناظرین عرض کرنا ہے روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور روزہ ہمیں کس طرح رکھنا چاہیے۔ میں اس روزے کے تذکرے کو بھی ناظرین 2 حصوں پر میں مشتمل کرتا ہوں۔ پہلا حصہ روزے کی فضیلت کہ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور دوسرا حصہ کہ اسپیشل روزے میں انسان کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ کس چیز کا نام ہے، اور روزے کے اندر کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، روزے کے کیا آداب ہیں۔ پہلے حصے کا جہاں تک تعلق ہے یعنی روزے کے فضائل، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظیم عبادت ہے۔ چنانچہ روزہ وطن تنہا ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ اور جو عبادتیں ہیں ناظرین، چاہے وہ نماز ہو یا وہ زکوٰۃ ہو اور یا وہ حج ہو، یہ اور جو دوسری جتنی بھی عبادات ہیں، ان تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے کوالٹی اور کوانٹٹی چیک کر کے دیتے رہتے ہیں۔ چنانچہ وہ حدیث بہت مشہور ہے جو میں نے کسی جگہ ویڈیو میں عرض کی تھی کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنی نماز کا کسی کو 90% حصہ ملتا ہے، کسی کو 80% ملتا ہے، کسی کو 70% ملتا ہے، کسی کو 60% ملتا ہے۔ یہ حصہ گھٹتا چلا جاتا ہے، اور لاسٹ میں جا کر کے جب آدمی کا اخلاص کم سے کم تر پڑتا چلا جاتا ہے تو کسی آدمی کو 10واں بھی ملتا ہے، اور کسی کو اس کی نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ فرشتے یوں کہتے ہیں کہ تیری نماز یہ قبولیت کے لائق ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین، تمام عبادتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، وہ اخلاص بھی چیک کرتے ہیں، کوالٹی کوانٹٹی دونوں چیک کر کے ثواب دیتے ہیں۔ اور روزہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ حدیث میں فرمایا اذا کان احدکم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انی امرؤ صائم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی روزے دار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے، اور اگر کوئی دوسرا بھی کرنے لگے فإن امرؤ قاتله او شاتمه، اگر دوسرا کوئی اس سے گالی گلوچ کرنے لگے، دوسرا کوئی اس سے برا بھلا کہنے لگے، تو اسے اس کے باوجود بھی مستقل جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی جیسا ہمارے دیار میں کہتے ہیں وہ خود ہی ٹکر مار رہا ہے آ کر کے، تو میں کیا کروں، وہ خود ہی لڑائی کرنا چاہ رہا ہے، خود ہی لڑائی کر رہا ہے۔ تو ناظرین، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پھر بھی اس سے لڑنے کی جھگڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلیقل انی امرؤ صائم، اسے یہ کہہ دے بھائی میرا روزہ ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا گرا ہوا، میں ایسے زبان استعمال نہیں کر سکتا، آپ صبر کریں۔ تو ناظرین، روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور روزہ وہ تنہا عبادت ہے جس میں ریاکاری کا شبہ زیادہ تر نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ انسان دوسری جو عبادات ہے وہ دکھاوے کے لیے کر لیتا ہے، لیکن روزہ انسان نے رکھ لیا، اس سے 1000 بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ فریج میں گھسا ہوا ہے
اور اسے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، موسم بھی گرمی کا ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے وہ کچھ بھی نہیں استعمال کرتا ہے۔ وضو خانے پہ بیٹھا ہے، 5 مرتبہ اس کو کم سے کم وضو کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے جو پانی لیا ہے کلی میں، اس میں سے کتنا اس نے گرایا اور کتنا اس نے پی لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ناظرین یہ اللہ کا خوف سامنے رکھتے ہوئے یہ مستقل تمام پانی کو گرا دیتا ہے اور اس میں سے گھونٹ بھی پانی نہیں پیتا ہے۔ تو ناظرین اب جہاں تک تعلق ہے روزے کے فضائل کا، 3 حدیثیں ہیں ناظرین جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے الترغیب والترہیب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، یہ آداب کیا ہے انشاءاللہ میں اسے دوسرے حصے میں ذکر کروں گا، تو فرمایا جب انسان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جیسے کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع ہو جائے اور بوڑھا ہو کر کے اڑتا اڑتا مر جائے گر کر کے، تو اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ چونکہ ناظرین یہ مشہور ہے کہ کوا بہت اسپیڈ کے ساتھ اڑتا ہے، بہت دور تک چلا جاتا ہے، تو جب پیدا ہوتے اڑنا شروع کرے، ساری زندگی اڑتا رہے، تو یہ کتنی دور جا کر کے پہنچے گا؟ تو اللہ ایک روزے کی بدولت جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے ناظرین جس کا کچھ حصہ میں نے تراویح میں بھی عرض کیا تھا، تراویح کے سجدے کے متعلق، ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرمائے جو انسان اخلاص کے ساتھ آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک روزہ رکھنے پر ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، اور شام تک 70,000 فرشتے اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے یہ کتنا اونچا عمل ہے کہ ایک روزہ انسان رکھ رہا ہے۔ ویسے بھی انسان اپنے بیزی ٹائم میں صبح کا ناشتہ 11 بجے کر رہا ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے 5 بجے کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی پوچھتا ہے کھانا نہیں کھایا، کہا کہ یہ آج بہت بیزی تھا، موقع ملا ہی نہیں اصل کھانا کھانے کا۔ تو ناظرین ویسے بھی انسان بھوکا رہتا ہے، اگر رب کی رضا کے لیے انسان بھوکا رہ لے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہ لے، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے روزہ رکھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے دور کر دیں گے۔ اسی طرح سے ناظرین اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت بھی کریں گے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ اس کے لیے دعا بھی کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین اب رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ تقریباً 5 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم روزہ رکھیں گے بھی، اور روزے کو آداب کی رعایت رکھتے ہوئے رکھیں گے، روزے کے آداب نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ روزے کے آداب کیا ہے وہ آپ کے سامنے دوسرے حصے میں ذکر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔